الله 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 الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین، حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل کے درس میں طیرہ کے تعلق سے گفتگو ہماری چل رہی ہے، اور گزشتہ کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ طیرہ کی اصل میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیا اس سے کچھ مستثنا کچھ چیزیں ہیں؟ کیا کچھ دنیا کے اندر کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جن کے اندر نحوست ہے، اور جب انسان کو وہ چیزیں ملیں تو اس کو وہ چھوڑ سکتا ہے؟ اس سلسلے میں باتیں کل کے درس میں آئی تھی، اور ہم نے چند احادیث کے حوالے سے آپ کے سامنے حدیثوں کو پیش کیا تھا، اور گفتگو وہیں پر ہماری رک گئی تھی۔ تو ایک مرتبہ پھر سے ان حدیثوں کو سنیے تاکہ ذہن میں بات تازہ ہو جائے اور اس کے معانی اور مطلب کو سمجھنے میں ہم سب کے لیے آسانی ہو سکے۔ جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، انما الشؤوم فی الثلاثہ، نحوست تین چیزوں میں ہے، فی الفرس گھوڑے میں، والمرأہ عورت میں، والدار گھر میں۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت ہے کہ ان کان الشؤوم فی شیء، اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو ففی الدار والمرأہ والفرس، گھر میں، عورت میں اور گھوڑے میں ہوتی۔ وفی روایت لمسلم، مسلم کی روایت ہے کہ یہ دونوں حدیثیں جو آپ کے سامنے گزری یہ بخاری اور مسلم کی ہے، یعنی متفق علیہ ہے۔ اس کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان یکم من الشؤوم شیء حق، اگر نحوست میں کوئی چیز برحق ہوتی تو وہ گھوڑے میں ہوتی، والمرأہ عورت میں ہوتی، اور گھر میں ہوتی۔ اسی طرح سے ایک متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ والشؤوم فی ثلاث، منحوسیت یا نحوست تین چیزوں میں ہے، عورت میں، گھر میں اور سواری میں۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خبر دیتے ہیں، جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کان فی شیء، اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو چار چیزوں میں ہوتی، یہاں ایک چیز کا اضافہ ہے، کہا خادم میں، گھوڑے میں، اور اسی طرح سے گھر میں
اور عورت میں۔ یہ حدیثیں آپ کے سامنے گزری، ان کے صحت کے اوپر کہیں پر سے کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ ساری کی ساری حدیثیں جن کو ابھی ہم نے آپ کے سامنے سنایا، یہ سب کے سب حدیث جو ہیں یہ صحیح ہیں، ان کے صحت کے اوپر کوئی اعتراض یا کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ حدیثیں اس بات کا فائدہ دے رہی ہیں کہ نحوست ان 4 چیزوں کے اندر ہے، صرف نہ تو کوے کے اندر ہے، نہ گدھے کے اندر ہے، اور نہ کسی بدصورت انسان کے اندر ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں میں نحوست کو منحصر کر دیا، کہا کہ ان 4 چیزوں میں نحوست ہے۔ اور وہ 4 چیزیں جن میں نحوست ہے، کہا یہ گھر ہے، گھوڑا ہے، یا دابہ سواری ہے جس کے اوپر انسان سوار ہوتا ہے، عورت ہے، یا خادم ہے۔ وہ ان صحیح احادیث کے ذریعے سے ثابت ہے، اور ہم نے آپ کو بتا دیا کہ حدیث کی صحت کے اوپر کسی کا کوئی کلام نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ نحوست سے کیا مراد ہے، اس کے اوپر علماء کا 3 قول میں اختلاف ہے، یعنی علماء اختلاف کرتے ہیں اور ان کے 3 اقوال بنتے ہیں کل۔ اس کو سمجھیے غور سے، کیسے 3 قول بنتے ہیں اور علماء کیسے اس حدیث کو سمجھنے میں علماء اختلاف کرتے ہیں، اور راجح بات کیا ہے اس میں۔ علماء کی ایک تعداد اس جانب گئی ہے، یہ قول اول ہے، پہلا قول۔ علماء کی ایک بڑی تعداد اس جانب گئی ہے، جس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن قتیبہ، خطابی، شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین رحم اللہ جمیعاً، یہ سارے کے سارے ائمہ کرام ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان حدیثوں کا معنی اس کے ظاہری معنی کے اوپر محمول کیا جائے گا، یعنی وہ 13 جو شریعت کے اندر حرام ہے، یہ 4 چیزیں اس سے مستثنا ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کی مقرر کردہ شرع ہے اس کے اندر، جس کو اللہ تعالی نے سبب بتایا ہے اور سبب کے طور پہ بیان فرمایا ہے، اور قرینے سے یعنی اس کے احوال سے ان کا اسباب ہونا ظاہر ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ پہلا قول سمجھ میں آیا؟ پہلا قول یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے تقدیر میں ان کے شر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سبب بنایا ہے، اسی لیے اللہ نے بیان کیا کہ یہ اسباب ہیں، اور ان کا منحوس ہونا کب سمجھ میں آئے گا؟ ان کے حالات اور ان کے احوال کے اوپر جب انسان غور کرے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ چیزیں منحوس ہیں یا نہیں ہیں۔ اب اس کی مثال دیکھیے تو بات اور مزید واضح ہوگی۔ اس قول کے کہنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں ان کے اوپر اگر قرینہ مانے اس کے حالات، یہ دلالت کرتی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے وہ سبب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کیا ہے، تب وہ منحوس ہوگا۔ یعنی آپ سیدھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورت منحوس ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عورت کو ڈائریکٹ یا سیدھے کوئی آدمی منحوس نہیں کہہ سکتا، اسی طرح سے گھر کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ منحوس ہے، یا سواری کو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ منحوس ہے۔ اگر حالات اس بات کے اوپر دلالت کر رہے ہیں کہ جس سے اس کی نحوست ثابت ہو رہی ہو، تب اس کو منحوس سمجھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور کیسے؟ دیکھیے، کہتے ہیں کہ عورت خیر و برکت کا ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو خیر و برکت کا ذریعہ بنایا ہے اپنے شوہر کے لیے اور شوہر کے گھر والوں کے لیے۔ یہ چیزیں اس عورت کے اندر ہوتی ہے جو عورت نیک ہوتی ہے، صالحہ ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین گھر میں برکت نازل کرتا ہے، اور گھر والوں کے خوشی کا اور برکت کا وہ ذریعہ بنتی ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ عورت منحوس ہو جائے، کہ وہ کیسے؟
کہا کہ وہ کسی مرد کے نکاح میں آئی عورت اور اس کے اوپر مصائب پہ مصائب، مشکلات پہ مشکلات ٹوٹنے لگے، مجرد اس کے گھر میں آنے سے مسائل اس کے پیدا ہونے لگے۔ یہ پہلا قول ہے، یہ میرا اپنا قول نہیں ہے، علماء کے قول کو بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد آخر میں راجع کروں گا۔ یعنی یہ مت سمجھیے گا کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں قول نقل کر رہا ہوں۔ تو کہا کہ کوئی عورت سے کوئی مرد شادی کرے اور شادی کرنے کے بعد مصیبت لگاتار اس کے ساتھ لگی رہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی سواری خریدا، گاڑی خریدا، اور گاڑی خریدنے کے بعد اس کے ساتھ برابر ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہو رہا ہے یا پریشانی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، 30 سال سے ڈرائیور ہے، گاڑی چلا رہا ہے، لیکن کبھی کوئی حادثہ، کوئی معاملہ اس کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ یہ نئی گاڑی لیا ہے، 1 مرتبہ ہوا، 2 مرتبہ ہوا، 10 مرتبہ ہوا، اس سے زیادہ مرتبہ ہو رہا ہے، لگاتار ہو رہا ہے، تب کہتے ہیں یہ علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ تب اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں نحوست ہے، اور وہ گاڑی اس کو سوٹ نہیں کر رہی ہے، وہ اگر چاہے تو اس کو بدل سکتا ہے۔ اسی طرح سے کسی انسان نے نیا گھر بنایا یا نیا گھر خریدا، اب گھر میں داخل ہونے کے ساتھ ہی اس کے ساتھ مصیبتوں کا آنا شروع ہوا، گھر میں داخل ہوا، بیمار پڑ گیا، یا لگاتار اس کے بال بچے وہاں پہ بیمار پڑ رہے ہیں، ہر روز اس کو ہاسپٹل جانا پڑ رہا ہے، تو یہ چیز اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ اس گھر کو، یعنی وہ گھر اس کے لیے سوٹ نہیں کر رہا، یا اس کے لیے اس گھر میں نحوست ہے۔ اصل میں گھر منحوس نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کو وہ گھر مناسب نہیں ہو رہی ہو۔ اسی طریقے سے کسی انسان نے کوئی خادم خریدا، خادم رکھا، کسی کو نوکر رکھا، اور نوکر کے آتے ہی مصیبت پریشانی اس کو شروع ہو گئی، تو اس قول کے، یعنی پہلے قول کے کہنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں قرینہ ہیں یا یہ چیزیں احوال ہیں جو ظاہری طور پر ان 4 چیزوں کے منحوس ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ اب اس کو مزید اس کی وضاحت کے لیے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی عورت منحوس ہوتی ہے اپنے شوہر کے لیے، یہ شیخ کا قول ہے۔ کہا کہ جب یہ ظاہر ہو کہ اس کے اندر نحوست ہے، کیسے ظاہر ہوگا؟ کہا فی سوء اخلاقها معه، شوہر کے ساتھ اس کے اخلاق برے ہوں گے، اور یہ اس کے صفت کے اندر منحوسیت ہوگی۔ اسی طریقے سے عورت گفتگو کرنے میں بہت پھوہڑ ہے، تمیز اور اخلاق کے دائرے سے نکل کر کے بات چیت کرتی ہے، تو کہا کہ یہ منحوسیت اس کے فعل کے اندر ہوگی۔ یا کوئی آدمی نکاح کرنے کے بعد لگاتار مصیبت اور پریشانی کے اندر گرفتار ہے، بار بار اس کے ساتھ مصیبتوں پریشانی کا معاملہ ہو رہا ہے، خسارہ ہو رہا ہے، کاروبار میں، تجارت میں خسارہ ہو رہا ہے، یا اس کی کھیتی باڑی میں نقصان ہو رہا ہے، یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہو رہی ہیں، تو شیخ ابن باز کہتے ہیں کہ تب اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ عورت اس کو مناسب نہیں ہو رہی ہے۔ اور جب قرینہ اس چیز کے اوپر دلالت کرے کہ عورت کے اندر نحوست ہے تو وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے، یہ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوتے ہی مصیبت لگاتار اس کے ساتھ ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، تو وہ اگر گھر چھوڑ کر کے دوسرے گھر میں منتقل ہوتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور یہ 13 محرمہ کے دائرے میں نہیں آئے گا۔ یعنی اگر وہ گھر منتقل کرے گا تو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ تم نے یہ منحوسیت کہاں سے لی، بدفعلی کہاں سے لی، بدشگونی کہاں سے لی، ایسا نہیں کہہ سکتا۔ کہ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی جانور خریدے، کوئی گھوڑا خریدے یا کوئی اونٹ خریدے، اور اس کے اندر کوئی خیر نہ دیکھے، وہ گھوڑا جب سے آیا ہے یا اونٹ جب سے آیا ہے یا گاڑی جب سے وہ لیا ہے مصیبت اور پریشانی اس کو لگ رہی ہے، تو اگر وہ چاہے اس کو بیچ کر کے اس کے بدلے میں کوئی دوسرا لینا تو لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ
جی واضح ہو گئی ہوگی میرے خیال سے گفتگو. اب اس کے بعد آئیے اسی قول کے کہنے والے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ربما تقلیل کے لیے آتا ہے، ربا، کبھی کبھی گھر جو ہے یہ منحوس ہوتا ہے، اور کبھی کبھی بعض سواریاں انسان کے لیے منحوس ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی بعض بیویاں انسان کے لیے منحوس ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت سے ان کے اندر یہ شر رکھی ہے، یہ ضرر اور نقصان اس کے اندر رکھی ہے. شیخ کے کلام کو جب آپ دیکھیے گا، شیخ ابن عثیمین کے، تو یہاں ایک فائدہ ملے گا آپ کو. جیسا کہ ہم نے کہا ربما، کبھی کبھار، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر عورت منحوس ہوتی ہے، نہیں، کبھی کبھار یہ معاملہ ہو سکتا ہے، ورنہ عورت خیر کے اوپر دلالت کرنے والی یا خیر ہے، عورت کی زندگی کے اندر خیر ہے. اسی طرح سے کبھی کبھی اس کے اندر نحوست بھی پائی جاتی ہے، لیکن یہ چیز بہت قلیل ہے، بہت کم ہے. اسی طرح سے شیخ کا کلام ویسے ہی ہے کہ اگر کوئی آدمی ان چیزوں کو حاصل کرے، جانور خریدے یا کوئی سواری خریدے، اور اس کے ساتھ ضرر لگا ہوا ہے، منفعت بہت کم ہے، ہمیشہ ضرر ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے تقدیر میں، اللہ رب العالمین نے تقدیر میں اس کے لیے شر رکھا ہے اس چیز میں، اور یہ شر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے جس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے. تو اب اس کو وہ ترک کر سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے، تو چھوڑنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں دلالت کب کریں گی؟ جب اس کے اوپر قرینہ ہو. اب مثال کے طور پہ ایک آدمی نے شادی کیا، نکاح کی کسی سے، اور نکاح کرنے کے بعد وہ گھر ہی میں رہ رہا ہے، دکان میں نہیں جا رہا ہے، یا کاروبار نہیں دیکھ رہا ہے، دکاندار ہے بازار میں نہیں جا رہا ہے، گھر میں پڑا ہوا ہے. اب وہ کہے اپنی بیوی سے کہ جب سے تم آئی ہو ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، تو اس میں بیوی ذمہ دار ہے یا وہ خود ذمہ دار ہے؟ خود ذمہ دار ہے. خود بولیے. خود ذمہ دار ہے. ذمہ دار ہے. یہ قول شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. لیکن اس قول کو ہم راجع نہیں کرتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ قول راجع ہے. ہمارے نزدیک، اور ہم نے جن اساتذہ سے یہ کتاب پڑھی ہے ان کے نزدیک جو قول راجع ہے وہ اب آ رہی ہے یہ دوسرے قول کے اندر. دوسرے قول میں کیا ہے دیکھیے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں پہ نحوست سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان اصناف کے اندر، ان چیزوں کے اندر نحوست ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر برے صفات پائے جاتے ہیں، برے صفات پائے جاتے ہیں. یعنی ان چیزوں کا جن کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا، کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ یہ منحوس ہیں، بلکہ یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ شر کے حصول کا ذریعہ بن جاتی ہیں یہ چیزیں. اور ان اصناف سے مراد یہ ہے کہ جو ان صفتوں سے متصف ہوتا ہے اس کے ساتھ رہنے والے آدمی کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ گھر کی نحوست کیا ہے کہ گھر تنگ ہے، چاروں طرف سے ہوا وغیرہ کا گزر وہاں پہ نہیں ہو رہا ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گھر ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ نے گھر بنایا لیکن پڑوسی آپ کا برا نکل گیا، اب وہ ڈیلی آتا ہے کھا پی کر کے رات میں اور آواز کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، ہمیشہ لڑائی کرتا ہے اپنے گھر میں. اب اس کے گالی گلوچ کو سن کر کے بچے بگڑ رہے ہیں، تو کہہ سکتا ہے کہ یہ گھر ہم کو سوٹ نہیں کر رہا. یہ مطلب ہے. یعنی گھر فی نفسی ہی منحوس نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ ایسے اسباب خارجی طور پہ پیدا ہو گئے جس نے اس گھر کو منحوس کر دیا. ہمارے لیے وہ گھر سویٹیبل نہیں ہے. ہمارے علاوہ کوئی اور آدمی آ سکتا ہے تو وہ رہ سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو اس ماحول میں جینے کی عادت ہو تو وہ رہ سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی. اسی طرح سے عورت میں نحوست کا مطلب کیا ہے؟ جب سے گھر میں آئی ہے شوہر سے جھگڑا کرتی ہے، چین و سکون غارت کر دیا اس کا، ہر معاملے میں شکایت کرتی ہے، ہر معاملے میں شکایت کرتی ہے، کبھی اس کو تشفی نہیں ہے.
کسی معاملات میں، یعنی دونوں میں بن ہی نہیں رہا ہے، دونوں کا مزاج مل ہی نہیں رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم کو مناسب نہیں ہے. بات بات پہ لڑائی کرتی ہے، بات بات پہ تانے دیتی ہے، بات بات پہ گالی گلوچ پہ اتر آتی ہے. اگر ایسی بد اخلاق اور اخلاق سیئہ کی مالکہ کوئی عورت ہے تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے، یا اس کے اندر نحوست ہے، یہ ہمارے لیے اچھا ثابت نہیں ہوئی، یہ اس کی نحوست ہوئی. اور تیسری چیز کہا کہ سواری آپ نے لی ہے، سواری لی ہے، وہ سواری آپ کو اپنے پیٹھ کے اوپر بیٹھنے نہیں دیتا ہے. گاڑی خرید کر کے لائے، روز خراب ہی ہو جا رہی ہے، جب سے لے کر کے آئے جیب سے پیسہ نکل رہا ہے تو نکل ہی رہا ہے، فائدہ کم اٹھا رہے ہیں اس سے، اور زیادہ پیسہ اس میں لگتا ہی چلا جا رہا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ جی خسارہ ہوا، اور وہ گاڑی اس کے لیے مناسب نہیں ہو رہی ہے، اس کو سوٹ نہیں کر رہی ہے. یہ کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے؟ ہاں جی بولیے. جی ہاں، یہ دوسرے قول ہوئی، دوسرے قول کی باتیں ہوئی جو آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی گئی. اب اس کے بعد آئیے تیسرا قول دیکھتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے معنی یہ ہے کہ یہاں پہ نحوست سے مراد یہ ہے کہ اکثر نحوست جو ہوا کرتی ہے نا، وہ لوگ انہی 3 یا 4 چیزوں سے نحوست لیا کرتے ہیں اور نحوست تلاشتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں کہا کہ یہ چیزیں منحوس ہیں، بلکہ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لوگوں کا معاملہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان 4 چیزوں کے اندر نحوست سمجھتے ہیں. تو اس قول کے اندر کوئی دم نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے احوال کو بتانے کے لیے ہمارے پاس نہیں آئے تھے، بلکہ وہ شریعت بتانے کے لیے آئے تھے. تو تمام قول میں سے جو سب سے مضبوط اور قوی قول ہے وہ دوسرا قول ہے نا، جس کے اوپر حدیث کا ظاہر دلالت کرتا ہے، اور کوئی دلیل ایسی نہیں پائی جاتی ہے جو اس کے ظاہر سے پھیرنے والی ہو. اور یہ چاروں چیزیں 13 محرمہ سے مستثنا ہے، اور ان میں اگر کوئی آدمی کسی کو ایسا معاملہ پیش آیا اور اگر اس نے اس کو چینج کیا یا تبدیل کیا تو اس میں 13 مذموم کا جو گناہ ہوگا وہ گناہ اس شخص کو انشاءاللہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ اس شخص کو وہ گناہ نہیں ہوگا. لیکن اس کو بسا اوقات آدمی کیا کرتا ہے جی، اپنے ناجائز مقصد کو پورا کرنے کا ذریعہ بنا لیتا ہے. اب ہے وہ خود جھگڑالو، اس کے اندر قوت برداشت نہیں ہے، جھگڑا وہ خود کر رہا ہے اور الزام عورت کے اوپر دے رہا ہے. اس کو تجارت کرنے نہیں آتا ہے، اب لاکھوں روپے اس کے حوالے کر دیے، جب چاہتا ہے تب ڈبا دیتا ہے، اس کو ڈھنگ نہیں معلوم ہے، اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم اس دکان میں دکان کھولے ہیں جس وجہ سے ہم کو نقصان ہوا ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. کوئی آدمی اپنے سے اپنے مرضی سے نہ کہہ دے گا کہ دیکھو ہم کو اس چیز میں نحوست نظر آ رہی ہے اور فلاں چیز میں نحوست نظر آ رہی ہے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ. ہاں، پہلے جیسے تجارت کر رہے تھے، شادی ہونے کے بعد ویسی تجارت کیجئے، اس کے بعد اگر نقصان ہو رہا ہے تو پھر دیکھیے، غور کیجئے معاملہ کیا ہے. لیکن اب تجارت میں دل ہی نہیں لگ رہا ہے، دکان ٹائم پہ کھول ہی نہیں رہے ہیں، بازار جا ہی نہیں رہے ہیں، مہاجن کے ساتھ ملاقات کر ہی نہیں رہے ہیں، اس سے اچھا معاملہ ہے ہی نہیں، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اس کے بعد ہم کو نقصان ہو رہا ہے. تو اس میں آپ کا قصور ہے یا عورت کا قصور ہے؟ آپ کو گاڑی چلانی ہی نہیں آتی ہے، نئی گاڑی خرید لی ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے چلانا ہے، روز صبح لے کر کے نکل رہے ہیں، کسی کو ایکسیڈنٹ کر دے رہے ہیں. اب اس کے بعد کہیے گا کہ دیکھو ہمارے لیے یہ گاڑی سوٹیبل نہیں ہے، روز اس سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. بھائی آپ کو چلانے ہی نہیں آتی ہے،
آپ دوسرے کو ایکسیڈنٹ کرنے کے بجائے خود بھی اپنا نقصان پہنچا سکتے ہیں اس کی وجہ سے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنا پڑے گا، اس کو جاننا پڑے گا. جاننے کے بعد پھر اگر کچھ چیز نکلتی ہے تو اس پہ یہ چیز، اگر یہ دعویٰ کوئی آدمی کرتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے منحوس ثابت ہوئی، تو انشاءاللہ وہ 13 محرمہ سے الگ ہوگی بات. چلیں. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسائل. ایک اس میں آیت الا انما طائرهم عند اللہ اور قالوا طائركم معكم کے معنی پر واضح کیا گیا. بالکل یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ وہ لوگ جو کہا کرتے تھے انبیاء کو کہ تمہاری وجہ سے ہم کو یہ مصیبت نازل ہو رہی ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، اللہ نے تمہاری مقدر میں جو مصیبت رکھی ہے وہ مصیبت آ رہی ہے. انبیاء منحوس نہیں ہوا کرتے کسی کے لیے، اور تمہاری جو شرک ہے اور تمہاری جو شرکشی ہے، تمہاری جو نادانی ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ رب العالمین کی قدر نہیں کرتے ہو، اس کی وجہ سے تمہارے اوپر مصیبت نازل ہو رہی ہے. یہ آیت کی تفسیر آپ کے سامنے گزر چکی ہے. چلیے. دو اس میں امراض کے متعدی ہونے کی نفی ہے. امراض کی متعدی ہونے کی نفی ہے. لا عدوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو متعدی ہونے کی نفی کیسے ہے اس کی تفصیل ہے جو ہم آپ کے سامنے بتا چکے ہیں. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ بیماری خود سے پڑتی ہے تو ہم کہیں گے نہیں، خود سے نہیں پڑتی. اگر اللہ رب العالمین نے تقدیر میں لکھا ہے کہ پٹے گی تو بیماری پڑ جائے گی، نہیں تو نہیں پڑتی ہے بیماری. یہ مطلب ہے. چلیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم ایک فقہ کا سوال ہے کہ جیسے سوال کا غسل موقع ملے گا، سوال کا موقع ملے گا، پہلے پڑھ لینے. 3 بدفعلی کی بھی نفی. ہاں بدفعلی کی بھی نفی ہے. چلیے. طیرہ کی نفی، لا طیرۃ لا عدوہ ولا طیرۃ. ہاں چلے. 4 الو کی آواز سے بدفعلی لینے کی بھی نفی ہے. ہاں اور اس میں تفصیل آ چکی ہے آپ کے سامنے. ہامہ کس کو کہتے ہیں اس میں ہم نے بتایا تھا کہ عرب یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو قتل کر دیا گیا، کہتے تھے اس زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں، کسی کو قتل کر دیا گیا تو اس کا جو جسم کی ہڈی ہوتی ہے وہ ایک پرندہ کا شکل اختیار کر لیتا ہے. یا کہا کہ اس کے قبر سے، اس کے پیٹ سے کیڑا نکلتا ہے جو اس کے قبر کے اوپر گھومتا رہتا ہے، کہتا ہے مجھے میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ. تو پانی پلانے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اس کو مارا ہے اس کے خون سے اس کو سیراب کیا جائے. یہ ان کا عقیدہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد کیا. چلیے. 5 ماہ سفر کی نحوست کی عقیدہ کی نفی. بالکل سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے یہ کہتے تھے لوگ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کر دی. اب اگر کوئی آدمی محرم کو منحوس سمجھے، یا کوئی آدمی سنیچر کو اپنے لیے منحوس سمجھے، کوئی اتوار کو منحوس سمجھے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کوئی دن، کوئی وقت، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے. آدمی جس وقت چاہے اللہ کے اوپر توکل کر کے کام کر سکتا ہے. چلیے. 6 نیک فعل منع نہیں بلکہ مستحب ہے. بالکل نیک فعل جس کو کہا گیا، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ مجھے فعل پسند ہے، اور اس کا معنی یہ بتایا آپ نے کہ وہ کلمہ طیبہ ہے. مثال کے طور پہ ایگزام دینے کے لیے بچہ جا رہا ہے، آپ اس کو کہیے کہ جاؤ ماشاءاللہ کامیاب ہو کر کے لوٹو گے، 100 میں 100 نمبر آئے گا تم کو انشاءاللہ، ایسا کہہ کے بھیجا آپ نے. تو اب وہ پورے ارادے کے ساتھ جائے گا کہ دیکھو انشاءاللہ ہم کو یہ نمبر آئے گا، ہم کو دعا ملی ہے. کوئی آدمی سفر کے لیے نکل رہا ہے، اس کو کہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تم کو خیر و برکت کے ساتھ واپس لائے گا اپنے گھر. تو اس کے یہ میں اب آپ کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ فلاں جگہ. ہوائی جہاز میں بیٹھو گے؟ ارے کتنا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے جہاز کا جی، کائے کو سوار ہو رہے ہو اس میں؟ مر اڑ جاؤ گے تو، جل ول جاؤ گے تو. اب وہ بیچارہ نکلے گا تو کیسے من سے نکلے گا؟ مریض کو دیکھا، کہا کہ ارے یہ بیماری ہوئی ہے، اس میں تو ہزاروں لوگ مر گئے، آپ بھی لگتا ہے بچیے گا نہیں.
تو اب وہ بیچارہ ڈر گیا وہ. لیکن اگر آپ نے کہہ دیا کہ نہیں آپ بالکل صحیح سالم نظر آ رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ شفا یاب ہو جائیں گے، ایک آدھ ہفتے میں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اس کے اندر ہمت پیدا ہو جائے گی. یہ سب باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. چلیے 7 اس میں فعل کے مفہوم کی وضاحت ہے. ہاں کلمہ طیبہ جو کہا ابھی ہم نے. ہاں 8 اگر نہ چاہتے ہوئے بدفعلی کے وساوس و خیالات دل میں پیدا ہو جائیں تو وہ مضر نہیں بلکہ اللہ پر توکل اور اعتماد کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں. بالکل. کوئی آدمی جا رہا ہے موٹر سائیکل چلا کر کے یا گاڑی چلا کر کے، راستے سے کالی بلی کراس کر گئی. اب دل میں خیال پیدا ہوا کیونکہ سن رکھا ہے بچپنے سے، اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دل میں کچھ لاکھ جھٹکنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن نہیں، دھیان میں اس کے وہی بات آ رہی ہے کہ نہیں بلی وہاں سے گزر گئی تھی، بلی وہاں سے گزر گئی تھی. تو وہ دعا پڑھے اور توکل کر کے اپنے کام کے اوپر نکل جائے. انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے اس کے کام مکمل ہوگا اور اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا اور اس کو گناہ بھی نہیں ہوگا. اس کے دل کے اندر جو کھٹکا یا وسوسہ جو پیدا ہو رہا ہے اس کا گناہ بھی نہیں ہوگا. 9 جس شخص کے دل میں بدفعلی کے وسوسے پیدا ہو جائیں وہ ان کو دور کرنے کے لیے زیر بحث باب میں مذکور دعا پڑھیں. اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. یہ دعا پڑھیں. چلیے 10 اس بات کی صراحت ہے کہ بدفعلی شرک ہے. ایک اور دعا گزری، اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا يدفع بالسیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک. یہ 2 دعائیں ہیں. چلیے 10 اس بات کی صراحت ہے کہ بدفعلی شرک ہے. بالکل بدفعلی شرک ہے. 11 مذموم بدفعلی کی تفصیل مذکور ہے. ہاں وہ مذموم بدفعلی وہ ہے جو انسان کو اس کے حاجت کے مکمل کرنے سے روک دے، یہ مذموم بدفعلی ہے. چلیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے باب مکمل ہو گیا. اب کل انشاءاللہ باب التنجیم پڑھیں گے ہم لوگ. ہاں کسی کا کوئی سوال تھا؟ کوئی سوال کر رہے تھے؟ لیفٹ ہو گیا کیا؟ جی اور آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب کا کلاس سے ریلیٹڈ ایک کنفیوژن تھا، اجازت ہو تو پوچھیں؟ جی بولیے. ایک درس کی ریکارڈنگ سن رہی تھی تو اس میں الحمدللہ آپ نے سنت طریقہ سے چیئر میں نماز پڑھنے کے بارے میں آپ نے بیان کیے تھے، لیکن اس میں آپ مختصر انداز میں سترہ کے متعلق کچھ بتا رہے تھے تو وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ مطلب سترہ کوئی مخصوص چیز رکھا جاتا ہے یا پھر کیا ہے وہ؟ نماز کے آگے سترہ نمازی اپنے سامنے سترہ رکھتا ہے. سترہ کہتے ہیں کوئی چھڑی یا اس طرح کی کوئی چیز جس کو، یا کرسی یا کھمبا مسجد کا، جس کو سامنے رکھ کر کے نمازی نماز پڑھتا ہے. اور اس کے رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ سترہ کے آگے سے اگر کوئی گزرنے والا گزرے گا تو اس کے نماز میں خلل نہیں ہوگی، اور سترہ کے اندر سے اگر گزرے گا تو اس کے نماز میں خلل واقع ہو جائے گی. یہی بات تھی. شیخ سترہ کی ڈیفینیشن تو الحمدللہ معلوم ہے، مطلب سوال یہ تھا کہ سترہ کوئی مخصوص چیز رکھا جاتا ہے. جیسے میرے محدود علم میں یہ تھا کہ ایک نیزہ کے برابر سترہ رکھا جاتا، تو میں کیا عمل کرتی تھی، مطلب ایک اسٹک تھا جو ایک ہاتھ کے برابر تھا تو رکھتی تھی. تو ایک ریلیٹیو نے وہ آبجیکشن کیے کہ یہ سلیپنگ مطلب سلیپنگ یہ میں نہیں رہے گا، پوزیشن میں نہیں رہے گا، یہ اس کے ہائٹ ہونا چاہیے. تو پھر الحمدللہ میں نے اس کی تحقیق کیا اور شیخ عبدالباسط فضل اللہ سے میں نے سوال کیا. انہوں نے کہا کہ اونچائی پہ ہونا چاہیے، مثلا کوئی چیئر ہے یا ڈیسک ہے. لیکن میری کنفیوژن اگر اونچائی والی کوئی چیز مہیا ہے، وہی نے کہا کہ لکڑی کی طرح کھڑا کر کے رکھنا ہے. اگر وہ مہیا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں مہیا ہے تو آپ زمین پہ لکیر بھی کھینچ سکتے ہیں. اگر کوئی چیز سامنے رکھنے کے لیے نہیں ہے تو آپ کو اشکال کہاں پہ ہے یہ بتائیے. بس یہی اشکال تھا، جو مطلب کوئی مخصوص میٹل یعنی کوئی لکڑی یا پھر پلاسٹک یا کوئی مخصوص رکھا جائے گا یا رکھ اونچائی کی سکتے طرح ہیں، کسی.
مسجدوں کے اندر بنا کر کے مروجہ جو رکھنے کی عادت بنی ہے، سلف کے اندر اس کا رواج نہیں تھا، اسی لیے بعض محققین علماء نے اس کو بدعت کہا ہے۔ مسجد کے اندر جائیے گا تو اسٹیل کا بنا بنا کر کے رکھا ہوا ہے، جی شیخ اس پہ بات آئی تھی۔ ورنہ اگر آدمی کے ہاتھ میں چھڑی ہے، آدمی کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور اس کو وہ رکھ رہا ہے، گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو سامنے دیوار کو رکھے اگر مناسب ہے تو، اور اگر نہیں مناسب ہے تو گھر میں جو چیز ملے اس کو رکھ لے، کرسی سامنے کھڑی کر دے، لیکن مخصوص کوئی چیز متعین کر لینا، اس پہ علماء نے کلام کیا ہے۔ یا کسی جگہ پر ہم نے کہا تھا کہ پہلے زمانے میں رواج تھا لوگ ٹوپیاں رکھتے تھے مسجد میں، اب دھیرے دھیرے ٹوپیوں کا رواج ختم ہوا تو لوگوں نے اسٹیل کا سترا بنا کر کے رکھنا شروع کیا۔ یہ منہجی گفتگو تھی، منہجی بات۔ جی شیخ، یہی کنفیوژن تھا جو کوئی مخصوص چیز رکھا جائے گا، جی اسی میں کنفیوژن تھا۔ جی سر، بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ۔ اور کوئی سوال ہے کسی کو؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، ارسال ثواب اور ایصال ثواب میں کیا فرق ہے؟ ایصال کہتے ہیں پہنچانا ثواب کو، اور ارسال کہتے ہیں ثواب کو چھوڑ دینا۔ جیسے 11ویں شریف ابھی ہم لوگ جو ہے یہ کر رہے ہیں، تو یہ لوگ بولتے ہیں کہ ایصال ثواب کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ تو ثواب پہنچانا چاہ رہے ہیں ان کو۔ ایصال کے معنی ثواب پہنچانے کے لیے ایسا یہ کرنا۔ جائز، ایصال جائز ہے؟ بالکل نہیں، ایصال کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ناجائز ہے۔ جی جی۔ آپ ایصال اگر کرنا چاہ رہے ہیں ثواب، تو اسی طریقے پر نہ کیجیے گا جس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ جی۔ اور کوئی ایک مہینہ مخصوص کر کے اس کے 11 تاریخ کو 11 جلیبی لاؤ، 11 فلاں چیز لاؤ، 11 مرتبہ یہ پڑھو، یہ کہاں ہے یہ بدعت ہے، بلکہ بسا اوقات شرک ہے۔ اس کا نام لے کر کے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر کے ڈیک پکاتے ہیں، نام لے کر کے بکرا ذبح کرتے ہیں۔ جی شکریہ، جزاک اللہ۔ اور کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جو منحوسیت کا جو لفظ ہے اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ مطلب جیسے خسارہ کا ہم لوگ بول سکتے ہیں، ہاں خسارہ میں ہے کہ اور کچھ ہے، لیکن منحوسیت کا لفظ استعمال کرنا کیسا ہوگا؟ یعنی کسی کو خاص کر کے آپ کہیے گا تم منحوس ہو، ایسا؟ جی منحوس ہے کہ یہ منحوس ہے، ایسا ہو رہا ہے تو منحوس نہیں ہو بول گیا، سکتے نا، منحوس نہیں کم بول ہوا ہے۔ سکتے، بالکل نہیں بول سکتے، بالکل نہیں بول سکتے۔ تو اس کے جگہ میں کیا استعمال کرنا چاہیے اگر کچھ ایسا ہو رہا ہے تو، یا کسی کے پاس ذکر کچھ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں؟ تو جو نقصان ہو رہا ہے اس کو بیان کیجیے اگر کسی کے پاس ذکر کرنا ہے تو۔ تو اس لفظ کا استعمال ہی نہیں کرنا ہے کسی بھی معاملے میں۔ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ٹرم کی وجہ سے حکم تبدیل ہوتا ہے۔ یہ لفظ ایسا ہے جس کو ایک خاص پس منظر میں بولا جاتا ہے، اس لیے اگر اس سے آدمی اجتناب کرے تو یہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ جس کا نیا نیا شادی ہوا ہے اس کا مطلب واضح ہو گیا کہ ان کا وائف سے خنبند رہتے ہیں، تو ان کا کیا مطلب کہ ان کا کھلا لے لینا کیا کریں گے؟ کیا بول رہے ہیں؟ نیا نیا شادی ہوا ہے اور ان لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، آپس میں مانتے نہیں ہیں، تو وہ واضح ہو گیا کہ یہی منحوس ہے، تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ مطلب کہ ان کا کھلا لے لیں ایک گے؟ مرتبہ لڑائی جھگڑا، 2 مرتبہ لڑائی جھگڑا، ابھی نیا نیا شادی ہوا ہے تو ابھی کیسے طلاق لے لے گا یا خلا لے لے گا؟
हाँ? अभी कैसे लेगा? कितना दिन हुआ उसको? लड़ाई झगड़ा सब में होता है, समझ रहे हैं? एक घर में एक घर का बच्चा होता है, दो भाई या भाई बहन में लड़ाई होती है नहीं होती है? जी हैं? या भाई भाई में लड़ाई होती है नहीं होती है? जी तो वो तो जिसको आप शादी करके ला रहे हैं वो दूसरे घर की बच्ची है, एडजस्ट होने में, आपके यहाँ रहने में उसको टाइम लग रहा है, उसको ढील दीजिए। देखिए शुरू में होता है ये सब मामला, तो यही खौफ था हमको, इसीलिए हम बार बार वजाहत आपके सामने कर रहे थे, इसको कोई इस मामले में ना ले। बस इल्म की हद तक हमने आपके सामने वो अकवाल जिक्र कर दिए और उसको बता दिया, और हम ये कह भी दिए कि हम इसको राजे नहीं करते हैं। राजे हम ये कर रहे हैं कि ये राजे है जो हमने बताया आपको, वीडियो आप सुनिएगा। इसको कोई आदमी बहाना नहीं बनाए, आप खुद से नहीं तय कर सकते हैं। हो सकता है गलती आपके अंदर हो, तो कभी कभी बीवी सही होती है, वो सही बात के लिए शौहर को बोल रही होती है और शौहर उसको समझ नहीं पाता है, उससे लड़ाई करता है। समझ रहे हैं जी? जी हाँ, अगर उस तरह की बात है तो पहले अपनी बात को घर के गार्जियनों के पास रखिए, वो कहिए कि देखिए हम लोगों का मामला इस तरह से है, वो लोग देखेंगे कि गलती कहां पर है, किसकी चूक है, और उसकी इस्लाह वो लोग करेंगे। मतलब आदमी उमूर खानादारी में या इज़्दवाजी जिंदगी में रहने के लिए उसको सीखना भी पड़ता है, समझ रहे हैं? जी हाँ चले। कभी कभी लोग अपने जिंदगी को भी पूरा मनहूस समझ लेते हैं और फिर सोचते हैं कि मेरी जिंदगी रहना ही बेकार है, इसलिए बहुत लोग सुसाइड वगैरह भी कर लेते हैं। ये केस है। कौन? वो बहुत लोग सोचते हैं कि मेरे जिंदा रहना कोई फायदा नहीं है, बहुत ये है वो। हाँ तो गलत है ना, वो खुद से ये फैसला करने वाला कौन होता है? ये जिंदगी, हम लोग ये समझते हैं कि जिंदगी जो हम लोगों को मिली है, क्या हम इसके मालिक हैं? जी, इस जिंदगी के हम मालिक नहीं हैं, ये हमारे पास अमानत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की। इसको जुज़वी तौर पर या कुल्ली तौर पर नुकसान पहुंचाने का हमको कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। ना तो इसको जुज़वी तौर पर, मिसाल के तौर पर कोई कहे कि तुम्हारे पास तो दो हाथ है, एक हाथ से काम चलेगा, ये बायां हाथ काट के हमको दे दो, बेच दो हमसे, अब नहीं बेच सकते हैं। कोई आदमी ये कहे कि तुम्हारे पास दो आंख है, एक आंख से भी काम चला लोगे, एक आंख हम निकाल लेते हैं, 2 करोड़ देंगे तुमको, बेच सकते हैं आप? नहीं बेच सकते हैं। यहाँ का आपकी अपनी मिल्कियत नहीं है। इसी तरह से कोई कहे 2 किडनी है तुम्हारे पास, एक निकाल करके दे दो, 5 करोड़ रुपए देंगे, एक से तुम जिंदा रह लोगे, अब 5 करोड़ में तुम अपना सब कुछ कर लोगे, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। अब बेच सकते हैं उसको? नहीं बेच सकते हैं। तो वो आदमी जो अपनी जान को खत्म करता है और जो अपने जान को नुकसान पहुंचाता है, चाहे जुज़वी तौर पर हो या कुल्ली तौर पर हो, ये सब नाजायज है, नहीं करना चाहिए। और डिप्रेशन में आने का क्या बात है? जो आदमी अल्लाह के ऊपर तवक्कुल रखेगा, भरोसा रखेगा, उसको इस तरह की मुसीबतें इंशाल्लाह नहीं आएंगी, डिप्रेशन में नहीं जाएगा वो। नमाजों को पढ़े वक्त के ऊपर और अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर भरोसा रखे, इंशाल्लाह खैर होगा। ठीक है, फिर चलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाक अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह